بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ موجودہ انتخابات نے پاکستانی سسٹم کو بے حد ننگا کر دیا۔ پاکستان کا انتخابی سسٹم، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ بدقسمتی سے جن کے ہاتھ میں ہے انہوں نے کبھی بھی کوئی ایک الیکشن بھی منصفانہ، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ نہیں کروایا۔ الیکشن سے پہلے تمام تر تیاری کر لی جاتی، کس کس کو سیٹ دینی ہے۔ عوام کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے۔ یہی بات میں تقریباً 2 سال سے عرض کر رہا ہوں، لیکن بدقسمتی سے میری بات کا کچھ دینی حضرات غصہ کرتے تھے۔ اب شاید وہ تھوڑا سا تسلی سے، صبر سے اور سکون سے میری بات سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو کچھ اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے، اس طرح پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا، اور نئے نئے طریقے دھاندلی کے ہوتے تھے، لیکن جو طریقہ اس دفعہ تو کھلم کھلا، آپ سادہ لفظوں میں اگر کہیں تو کیسے بدماشی کی گئی ہے۔ رزلٹ کے ساتھ مذاق کیا گیا اور مسلسل ابھی تک کیا جا رہا ہے۔ دینی جماعتیں نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ ہیں، نہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ ہیں۔ آج آ کے تکلیف ہے امریکہ، یورپ کو تو پاکستان کی دینی جماعتوں سے ہے۔ پاکستان کی دینی جماعتیں طاقتور نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی بہت ساری جو پاکستان کو جو ادارے بھی ان کے امداد دیتے ہیں، ان میں پاکستان کی دینی جماعتوں کو کنٹرول کرنے کی کئی فرمائشیں ہوتی ہیں، کبھی ختم نبوت کے نام پہ، کبھی دینی مدرسوں کے نام پہ، کبھی دہشت گردی کے نام پہ کہ دہشت گردی دینی جماعتیں کروا رہی ہیں، خدا نخواستہ۔ حالانکہ اگر آپ اس پہ غور فرمائیں تو دہشت گردی کے پیچھے سب سے بڑا دہشت گردی کا منبع و ماوا جو ہے وہ خود امریکہ ہے۔ جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو پیسہ وہ دیتا ہے، فنڈنگ کرتا ہے، اسلحہ دیتا ہے اور ان کی سرپرستی کرتا ہے پوری۔ خود مانا مسلمانوں میں نقب لگانے کے لیے خود تسلیم کیا امریکہ نے۔ پتہ نہیں کامران خان کا پروگرام تھا، ہاں کامران خان نے ایک دن پروگرام میں سارے اعداد و شمار رکھے تھے کہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے وہابیت کے فروغ کے لیے 100 یا 200 ارب ڈالر، مجھے صحیح فگر یاد نہیں، بہرحال ہے بڑا فگر ہے، خرچ کیے دنیا میں۔ ہم دیکھتے تھے کسی جگہ راہ چلتے چلتے خالی جگہ پہ راتوں رات مسجد بن جانا، چند دنوں کے اندر مسجدوں کے سامنے مسجدیں بن جانا۔ یہ سارا کچھ اس لیے کروایا گیا تاکہ دینی جماعتوں کو لڑایا جائے۔ اب یہ کام پہلے کیا گیا، اب یہ کام کیا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے افراد مختلف جماعتوں میں، ایسے افراد خریدے جاتے ہیں جن سے فرقہ وارانہ تقریریں کروائی جاتی، ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کروائی جاتی۔ مقصد ایک ہی ہے کہ یہ آپس میں لڑیں، اور ظاہر ہے کہ اگر فرقہ وارانہ لڑائیاں ہو جائیں گی شروع، تو ظاہر ہے اس میں ہر آدمی انوالو ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کا جس کے ساتھ تعلق ہے وہ اس کی سائیڈ لے گا، اس کی بات کرے گا تو خود بخود انوالو ہو جائے گا۔ سب سے خطرناک یہ تعصب مذہبی اور اس کے بعد لسانی قومی عصبیت جو ہے، یہ تعصب جو ہے یہ انسانوں کو کہاں سے کہاں لے جاتا۔ کئی سال تک ہم نے دیکھا کراچی میں پنجابی مہاجر، پٹھان مہاجر لڑائی بھی کروائی گئی۔ مقصد ایک ہے، پاکستان کو کسی طرح مستحکم نہ ہونے دیا جائے۔ پاکستان اسی طرح آپس میں لڑ کے یہ پہلی مسلمانوں کی عظیم ایٹمی قوت جو ہے، بہت بڑی فوج جو ہے، اس کو اپنے ملک میں ہی مصروف رکھا جائے۔ پاکستان کو پہلے افغانستان کی جنگ میں انوالو کیا گیا، پہلے امریکہ بہادر ساتھ تھا،
20 سال تک سوویت یونین کے خلاف، اور پھر امریکہ کے خلاف شروع ہو گیا، تو پھر بھی پاکستان کو استعمال کیا گیا۔ بدقسمتی ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی۔ اب پاکستان اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ چھوٹے اسلامی ممالک جب کبھی کو وہاں مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ جیسا فلسطینیوں کو پاکستان سے بہت امیدیں تھیں، لیکن پاکستان کو اپنی لڑائیوں، اپنے جھگڑوں میں ایسا الجھایا گیا ہے کہ پاکستان کے لیڈروں کے پاس مذمت کرنے اور بیان دینے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ سپورٹ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ سپورٹ اگر تھوڑی سی پاکستان صرف اسرائیل کو ایک آدھی وارننگ ہی دے دیتا نا کہ بندے کے پتر بن جاؤ، تو شاید یہاں تک نوبت نہ پہنچتی جہاں تک پہنچ چکی۔ ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون ہو چکا ہے، عورتیں ضعیف، مسجدیں، مدرسے، ہسپتال، سکول کا کوئی شے نہیں چھوڑی گئی۔ اسے کھنڈر بنانے کے لیے پورا زور لگ رہا ہے، اور سلامتی کونسل میں جب بھی قرارداد آتی ہے جنگ بندی کی، امریکہ ویٹو کر دیتا ہے۔ یعنی یہ ویٹو پاور بھی ایسی مصیبت ہے کہ انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ جس ملک کا موڈ نہ ہو، وہ ایک ہی ملک کسی دہشت گرد کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اس کو بچاتا رہے، جتنی دیر مرضی بچاتا رہے۔ انسانی حقوق کے علمبرداروں کو یہ ویٹو پاور بھی ختم کرنی ہوگی، اور اکثریت رائے سے فیصلے کرنے ہوں گے، یا کہ 8 یا 9 ملک ایک طرف ہیں، ایک اکیلا ایک طرف ویٹو کر دیتا ہے، تو قتل عام ہو رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، جنگیں۔ ٹرمپ نے آ کے کم از کم یہ کیا تھا، اس نے کہا تھا ہم سب جنگیں بند کر رہے ہیں، افغانستان سے بھی فوجیں بلا لیں۔ یہ جو بائیڈن جو ہے، اس سے جب یہ آیا تھا تو امید تھی کہ یہ اس سلسلے کو آگے بڑھائے گا، لیکن اس نے تو بہت بدبختی اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے دور میں غزہ پہ جس طرح کا اٹیک ہوا ہے، اور جس طرح انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، اور یہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ کشمیر کے مسئلے پہ یہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس نے امریکہ کی بھی رہی صحیح کسر جو تھی، ویسے تو پہلے بھی کونی تھی، لیکن جو رہی صحیح تھی نا، وہ بھی ختم کر دی۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں انتخابات کروا کے ہمیں لڑائی جھگڑوں میں ایسا الجھائے۔ انتخاب 1 مہینہ کمپین چلتی ہے، الیکشن ہوا، دوسرے تیسرے چوتھے دن حلف برداری ہو کے حکومتیں بن کے ختم ہو جانا چاہیے نا، لیکن ہمارے ہاں الیکشن ہی ایسا کروایا جاتا ہے کہ پھر 4 سال اس الیکشن کے خلاف تحریک چلتی رہتی ہے، نئے الیکشن تک۔ تو خاص کر کے الیکشن میں چمچوں، کڑچھوں اور جو پسندیدہ ہیں، خواہ وہ سمگلر ہوں، لٹیرے ہوں، ڈاکو ہوں، ان کو لایا جاتا ہے چن چن کے۔ دیانتدار، بڑے بڑے دماغ، قابل آدمی، پڑھے لکھے آدمی، اچھی سوچ رکھنے والے، ملک کے لیے بہت سارے منصوبے رکھنے والے، ان کو الیکشن میں فارغ کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح قابل لوگوں کو، دیانتدار لوگوں کو، باکردار لوگوں کو فارغ کیا جاتا ہے، اسی طرح اس سے بھی زیادہ نظر دینی جماعتوں پہ ہوتی ہے کہ دینی جماعتیں نہیں آنی چاہیے۔ جب تک جماعت اسلامی کی بھی سیٹنگ تھی، ان کے بھی کوئی 4 5 6 بندے آ جاتے تھے، اور جب سے وہ میدان میں آ گیا کھل کے، اب ان کا بھی صفایا ہو جاتا ہے۔ اس دفعہ مولانا کو بھی بہت کم سیٹیں ملی۔ مولانا تو میدان میں نکل آئے، وہ کہتے ہیں میں اس جمہوریت کے خلاف ہی جہاد کروں گا، یہ جمہوریت چل نہیں سکتی، ہم فیصلہ ایوان میں نہیں میدان میں کریں گے۔ جماعت اسلامی بھی تذبذب کا شکار ہے، اور تحریک لبیک پاکستان، جن کو سب سے زیادہ ووٹ ملے دینی جماعتوں میں، جن کو بڑی تحریک چلانی چاہیے تھی، ان کی قیادت بھی ابھی تک غور و فکر میں مصروف ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ان سے کہ یہ شرافت سے، خاموشی سے، اچھا شریف شہری بننے سے آپ کو کوئی سیٹ نہیں دیں گے، ان سے اپنا حق لینا پڑے گا۔
MQM والوں نے پریس کانفرنس کی 8 مئی کو شام کہ ہماری 18 سیٹیں بنتی، حالانکہ اس دفعہ سارا کراچی کہہ رہا ہے کہ ان کی ایک بھی نہیں بنتی تھی، بری طرح ہارے تھے، لیکن ان کو 17 سیٹیں دے دی گئیں۔ اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس کی کہ ہماری 85 کے قریب بن جائیں گی، 15-16 جماعتوں والی سیٹیں تھیں۔ یہ معاملات تو خیر طے تھے، تبھی انہوں نے کہا، کہلوایا گیا کہ تم کہو ہم کر دیتے۔ تو ابھی تک یہ ایک سلسلہ جاری ہے۔ اس پہ فقیر کی بہت سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ دینی جماعتوں کو پہلے تو اپنی اپنی جماعتوں کے اندر لائحہ عمل طے کرنا چاہیے، اور پھر مل بیٹھ کے کوئی سوچ بچار کرنی چاہیے کہ اگر اول تو یہ نظام جو ہے یہ کسی صورت ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتا، کیا اس نظام کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے، اور اگر چلنا ہے تو پھر اس نظام کی اصلاح کیے بغیر چلنا بھی فضول ہے، بیکار ہے، وقت کا اور پیسے کا ضیاع ہے۔ اس سے تو 1000 درجہ بہتر ہے دینی جماعتیں الحمدللہ جو دینی کام کر رہی ہیں، اور زیادہ وقت اس پہ صرف کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کی تربیت کریں، لوگوں کو دین کی طرف لائیں۔ یہ ساری کوشش تو اسی لیے کی جاتی تھی کہ تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں اور دین کا ساتھ دیں اور دین کو کہ نفاذ کی راہ ہموار ہو جائے۔ لیکن ہمارے ملک کا انتخابی نظام اس کے رستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمارے ملک کے انتخابی نظام کے ذریعے نہیں، ایک اکیلا ہی الیکشن کمشنر وہ فرعون بنا ہوا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا ہی نہیں، جو وہ چاہ رہا کر رہا ہے۔ یعنی ایک نہیں، پہلے ایک تھا، ایک نہیں، اب محمود خان چکزئی، اختر مینگل، GDA والے، مولانا فضل الرحمان، لبیک، سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن بیچا گیا ہے۔ پیر صاحب پگاڑا نے تو کہا کہ 3 مہینے پہلے پیسے بھی پکڑ لیے گئے تھے، لیکن کوئی ایکشن نہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، 44 سالہ پرانا کیس، بھٹو کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں ملا، اب آپ کا یہ بیان دینے سے کیا حق مل جائے گا؟ اب شہید قرار دے دیں اس کو، پہلے بھی وہ شہید کہتے ہی ہیں، کیا عوام کا کیا بھلا ہو جائے گا؟ جو کیس اس وقت موجود ہیں ان کو قاضی صاحب ٹچ نہیں کرنا چاہتے، قاضی صاحب کی ان کی طرف توجہ، ان کے اپنے صوبے میں بڑا الزام ہے کہ 1 ارب روپیہ لے کے الیکشن جتوایا گیا ہے، اس پہ بھی قاضی صاحب گنگ گئے۔ تو ہمارے ملک کا الیکشن سسٹم، ایک آدمی کو اتنا اختیار، جو چاہے وہ کرتا پھرتے، جو اس کی مرضی آئے وہ کرے، جس کا نوٹیفیکیشن چاہے معطل کر دے اور جس کا چاہے ہرے ہوئے کا نوٹیفیکیشن کر دے۔ جیسے اب سیٹیں بانٹی ہیں، مخصوص سیٹیں ریوڑیاں سمجھ کے بانٹی ہیں، جیسے حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ والا مسئلہ، سیٹیں 10 اس کو دے دیں، 5 اس کو دے دیں، 5۔ تو دینی جماعتوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ مل بیٹھ کے اس سسٹم کے بارے میں کو غور و فکر کر کے اس کے خلاف تحریک چلائیں۔ جب تک یہ سسٹم درست نہیں ہوگا، دینی جماعتوں کو ان کا حق نہیں ملے گا، ہماری اسمبلی کسی صورت ایسے قوانین نہیں بنائے گی جو اسلام اور دین کی سربلندی کے لیے ہوں۔ ہماری پارلیمنٹ قوانین بنائے گی، نیب ختم کر دو، نیب کے پر کاٹ دو، جو چور ہیں ان کو 50 کروڑ روپے تک کی کرپشن معاف کر دو، پر 50 کروڑ تک کی کرپشن کوئی تو ہماری پارلیمنٹ میں جیسے لوگ ہوں گے ویسے قوانین بنیں گے۔ علماء کو آنے نہیں دیا جائے گا، اگر لائے بھی جائیں گے تو 2 3 4 بھاری اکثریت ہوگی دوسروں کی، تو نظام کیسے بدلے گا؟ اس نظام کے خلاف نکلنا ہوگا، انقلاب لانا ہوگا۔ جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا، دینی جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حق کے لیے لڑنے کی، حق کے لیے کھڑا ہونے کی اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔